أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تلاوت کلام پاک اور حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورہ کہف کی آخری آیت 110 نمبر کی آپ کے سامنے پڑھی گئی. علماء تفسیر نے اس آیت کریمہ سے کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی شرطیں بیان کی ہے. خصوصاً مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ. تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے فلیعمل عملا صالحا کہ وہ صالح عمل کرے ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. صالح عمل اس وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ کوئی عمل کرے تو وہ شریعت کے مطابق اور اس کے موافق ہو، اور شریعت کے مطابق جب وہ پوری طریقے سے ہو جائے تو اس کا اخلاص سے مزین ہونا بھی ضروری ہے. یہ دونوں شرطیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ سنت کے مطابق وہ عمل کریں. جب وہ عمل سنت کے مطابق ہو تو اس میں ایک بنیادی شرط یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ کار فرما ہو. اگر ایک بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اس میں وہ سنت کی موافقت رکھتا ہے اور اس میں وہ اخلاص کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاص کے ساتھ جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہے جیسے شہرت ہے، مال و جاہ ہے، اور لوگوں کے درمیان تعریف اور توصیف کے معاملات ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز اس میں داخل ہوتی ہے تو اس انداز میں جس انداز میں اس کے اخلاص کے اندر یہ چیز داخل ہوگی اسی طریقے سے اس کی قبولیت میں
اور قبولیت کے درجے میں کمی آتی رہے گی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے اخلاص کو وہ مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اس کی وہ چیز، تو بندہ شرک اصغر میں جا پڑتا ہے. اس نے ایک عمل کیا نبی کی سنت کے مطابق، لیکن پوری طریقے سے اخلاص اس کا ختم ہو گیا کسی عمل کی وجہ سے، تو وہی چیز اس آدمی کو شرک اصغر میں مبتلا کر دیتی ہے. تو ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عمل میں اخلاص اختیار کرتا ہے تو دنیا کی زندگی میں اس کو بہت ساری خیر برکتیں، اس کے اثرات اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں. سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ مسند القحطانی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدے کے اوپر، اور اس میں شرک اصغر کا پورا انہوں نے بیان کیا ہے. اس کے آخر میں انہوں نے اخلاص نیت کے تقریباً 56 یا 60 فوائد کا انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا فائدہ، صرف 2 کا تذکرہ کروں، ان میں سے ایک تو یہ کہ جب ہم کوئی عمل اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. متقی کون آدمی ہے؟ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، برائی سے بچے، متقی وہی ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ متقی اس آدمی کو کہا گیا ہے جو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ متقی ہوتا ہے. گویا کہ وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا بھی ہے مگر وہ اپنے عمل میں، نیک عمل میں ان 2 چیزوں کا اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اس عمل میں متقی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو شرف قبولیت بخشتا ہے. تو سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا عمل قبول ہوتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ایک عمل جب آدمی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس نیکی کے ذریعے سے ایسی خوشی پیدا کرتے ہیں، ایسی روحانیت پیدا کرتے ہیں کہ اس کو مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے اور اس کا دل مزید نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں کہ جمعہ کی نماز کی جب ہم لوگ ادائیگی کرتے ہیں تو آدھی سے زیادہ مسجد 4 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے یا مستحب ہے، اس کو پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں لوگ. اب دیکھیے جمعہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس میں خطبہ ہے، اذان سے پہلے آنے کی تاکید موجود ہے، اس میں ممبر کے پاس خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ ڈر جانے کا دل ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو سنت سے غافل ہے. یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر جمعہ کی نماز کی ادائیگی میں جتنا اخلاص ہونا چاہیے، اگر اتنا اخلاص ہوتا تو ہم سنت کو چھوڑ کے بھاگتے؟ آپ بتائیے. یہ ایک طریقے سے جو بے عملی عام ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا وہ اثر کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق نہیں ملتی. ایک نیکی سے جتنی خوشی ملنی چاہیے وہ خوشی نہیں ملتی، یہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسا کندن ہے، اخلاص ایسا کندن ہے جس پہاڑ پہ آپ اس کو رکھ دیں وہ پورے پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہے. تو آپ کا جس عمل میں اخلاص ہوگا اس کے بے شمار فائدے برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں ہمیں دیگر اعمال میں اخلاص کی ضرورت ہے، وہی دعوت و تبلیغ کا جو شعبہ ہے یا اس کو انجام دینے والے جو افراد ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ایک جو نظام چل رہا ہے پروگراموں کا، تو کچھ نوجوان ہیں، کچھ ذمہ داران ہیں، ہم لوگ اکٹھا بیٹھ کے یا الگ الگ کچھ مشورہ ہوتا ہے، ایک پروگرام طے ہو جاتا ہے. جس فرد کے حصے میں جو کام آتا ہے الحمدللہ کوئی بھی آدمی نہیں بولتا. جن کے پاس مالی حیثیت ہے وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس دوسری صلاحیت ہے وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ایک طریقے سے اگر اس میں ہم مخلص ہیں تو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام کا اعلان سنتے ہی چلے آتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلانے پر نہیں آتے، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مزید اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو خیر و برکت ہمیں دنیا اور آخرت میں ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھ کر ہم کو عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم جناب اقبال سر حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد کیا گیا ہے، اور ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ فیصل فاروق حفظہ اللہ ہے. آپ کا مختصر سا ہی تعارف مجھے معلوم ہے کہ جامعۃ الامام ملک سعود ریاض میں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مالیگاؤں آپ کا آنا ایک مناسبت سے تھا، فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کے یہاں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں علمی غرض سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سفر کو خیر و برکت سے بھر دے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ شیخ کی مالیگاؤں آمد پر ایک طریقے سے
کوئی علمی نشست ہو، کوئی پروگرام ہو جس میں عوام بھی شریک ہو اور خواص بھی شریک ہو۔ الحمدللہ قاسمی صاحب نے بھی اور شیخ نے بھی ہماری اس دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے اس التماس کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں اس بات پہ جواب دیا اور پروگرام طے ہوا، اور آپ اس انداز میں ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ اصلاً ہندوستان سے، جموں کشمیر سے، سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت علمی اعتبار سے انشاءاللہ لوگوں کے لیے مستقبل میں بھی خیر کا باعث بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اور جو عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ماننا صرف ہمارے لیے کافی ہے، آپ اس عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة۔ رواه مسلم۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المؤمنين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس کائنات کا مدبر، اور جو اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے۔ بے شمار درود و سلام بر ذات اقدس و اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں اور بے شمار درود و سلام ہوں ان کی ذات پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا یہ دین احسن طریقے سے پہنچایا۔ شروع میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے یہاں تشریف لا کر اس پروگرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو عنوان اس مجلس کے لیے منتخب کیا گیا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی اس مجلس کا عنوان براہ راست قرآن کی ایک آیت سے لیا گیا ہے، اور چونکہ اس عنوان کے متعلق بہت سارے شبہات ہیں جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر پنپ رہے ہیں، ان شبہات کا ہم اس مجلس کے اندر انشاءاللہ ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عنوان کی بات چل رہی ہے، اسی آیت سے آج کا پروگرام جو ہے، آج کے پروگرام کا عنوان اسی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے متعلق، جو عرب میں مشرکین تھے، ان کے متعلق فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی مشرکین مکہ سے، اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ بے شک ان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ کائنات، زمین و آسمان کا بنانے والا خالق اللہ تعالی ہے۔ کن کا جواب ہوگا؟ مشرکین کا۔ لہذا اسی آیت سے ہم نے آج کی اس مجلس کا عنوان منتخب کیا ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو خالق، اللہ تعالیٰ کو مالک، اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا مدبر سمجھ لینا ہی کافی ہے؟ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو جواب بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مشرکین کو سوال کریں گے، اللہ نے ان کو مشرکین کہا، اگر آپ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے یہ سوال کریں گے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور، تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ضرور بضرور ان کا یہی جواب ہوگا کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تب بھی مشرک ہے، یعنی اس چیز کا اقرار کرنے کے باوجود وہ لوگ مسلمان، وہ لوگ تب بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک رب جاننا، ایک رب ماننا، اس کائنات کا خالق ماننا، جس کو توحید ربوبیت کا نام دیتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے میں، زندہ کرنے میں، مارنے میں، اس کائنات کو پیدا کرنے میں ایک معنی، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ اللہ کو ایک رب ماننا۔ اللہ کو ایک رب ماننا ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا ایک انسان کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ایک اور درجہ ہے جس کو ایک انسان کو پار کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا۔ اور وہ درجہ کون سا ہے، وہ سٹیپ کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو ان کی دعوت کیا تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی گواہی دو، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ جس کو قرآن میں کہا گیا، اس کلمے کی گواہی دو، تفلحوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کہ اس کلمے کا موضوع اس بات سے بالکل ہٹ کر ہے جو بات آج کل
اکثر مسلمانوں نے سمجھی رکھی ہے. اکثر مسلمان یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اگر ہم نے رب جانا، اللہ کو اگر ہم نے رب مانا تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، ہمارے کلمہ گو ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن نہیں، اس کلمے کا موضوع کچھ مختلف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ جو عربی زبان کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ان کو کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہو، وہ سمجھ گئے کہ اس کلمے کا معنی و مفہوم کیا ہے. اس لیے ان لوگوں نے انکار کیا. قرآن میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کلمے کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ ان لوگوں کا جواب یہ تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو؟ اجعل الآلہہ، وہ جو معبودات جو ان لوگوں نے بنائے رکھے تھے، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان تمام معبودات باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہنے لگے تو بہت ہی تعجب خیز بات ہے، اس بات پر ہمیں بہت تعجب ہو رہا ہے. لہٰذا جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم اگر مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ کو ایک رب ماننا کافی ہے تو یہ مفہوم قرآن کی روشنی میں صحیح، بلکہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں بہت ساری آیات سے ہمارا گزر ہوگا جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے جو ہے بیان فرمائی ہے. ایک مسلمان ہونے کے لیے جو دوسرا درجہ لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانتے ہوئے صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. اللہ کو رب ماننا کافی نہیں، بلکہ پھر صرف اور صرف ایک رب کی، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ لازمی ہے. اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب ماننا قیامت کے دن اس کے کسی بھی کام غلط فہمی میں ہے. آج کل کے مسلمان، اگر ہم قرآن کی آیتوں پر اپنی نظر دوڑائیں تو یہ مضمون آپ کو ہر پنے، ہر صفحے میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. لیکن افسوس اس بات کا کہ آج مسلمان کوسوں دور اس مضمون سے ہے. ایک مسلمان اللہ کو تو رب مانتا ہے لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت. اللہ خود کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں میں اکثر لوگوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے سے مطلب یہاں کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، الا وہم مشرکون، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ اکثریت، یعنی جو لوگوں کی اکثریت ہے ان کا یہ حال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. لہٰذا ہوش کے ناخن لینا بہت لازمی ہم سب کے لیے. اس کلمے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت لازمی ہے. اسی لیے آج کی مجلس کا ہم نے یہ عنوان چنا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو رب، اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا ہم سب کے لیے کافی ہے؟ ایسا ہرگز. یعنی توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. مثلا سب سے پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا یہ ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی ایک انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، جن بھی قسموں کی تکلیفوں سے ایک انسان کو آراستہ ہونا پڑتا ہے، جن بھی تکلیفوں کا سامنا اس دنیا کے اندر ایک انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور جو کچھ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر ملتا ہے، جو کچھ ایک انسان سے چھینا جاتا ہے، اس سب کا مالک ایک اللہ تعالی ہے. زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا
صرف اور صرف ایک اللہ تعالی ہے۔ ان تمام امور کے اندر، ان تمام کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننے کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک رب ہے، البتہ اس رب کی ذات اس کائنات سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ پوری کائنات مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بائن ہے اور مخلوقات کی ذوات بالکل بائن ہے۔ ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ جو بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کفری عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حلول اختیار کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ لہذا توحید ربوبیت ہم سے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بائن ہے اور مخلوقات کی ذات بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوقات دیگر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کے تمام چیزیں مخلوقات ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس بات کو بالکل واضح طریقے سے وہاں بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، گویا کہ رب اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، اور جو عالمین ہے وہ مربوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے۔ لہذا توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننے کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل الگ ہے، بائن ہے، اور مخلوقات کی ذوات الگ ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ، جس نقطے کو اکثر مسلمان بھول چکے ہیں، جس نقطے سے اکثر مسلمان غافل ہے، سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جس اللہ تعالیٰ کو ہم رب مانتے ہیں تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جس ذات نے اس تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جن و انس کو پیدا فرمایا، اور جو ذات تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتی ہے، کیا مخلوقات کے لیے یہ شعبہ دیتا ہے کہ مخلوقات اب اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ نہیں۔ لہذا توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو معبود جاننا، حقیقی معبود ماننا، اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود جانیں، اپنا حقیقی معبود مانیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تم سب کا معبود، حقیقی معبود، الہ واحد، ایک معبود ہے، کئی سارے معبودات نہیں ہے، بلکہ آپ کا حقیقی معبود صرف ایک معبود ہے، ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے، جس کو ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے وہ، یعنی اللہ تعالی الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے اور جو مہربان ہے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے مہربان ہونے کا ذکر کیا، اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بس جو رب اپنے بندوں پر رحم کرے وہی رب اس بات کے قابل ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔
یہ استدلال ہے اس آیت سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ باطل، اور جس کو، جن ذوات کو، جن معبودان باطلہ کو یہ لوگ پکار رہے ہیں ان کی عبادت بالکل باطل ہے. وہ خود معبودان باطلہ ہے، وہ حقیقی معبود نہیں ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے. اور اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان سب کی عبادت باطل ہے، ان سب کی عبادت باطل ہے. سورہ لقمان کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا. لہٰذا جب تک ایک انسان یہ عقیدہ نہ رکھے، یہ ایمان نہ لائے کہ ہماری تمام عبادات، چاہے قولی عبادات ہو جن کو ہم زبان سے انجام دیتے ہیں، چاہے فعلی عبادات ہو جن کو ہم اپنے اعضاؤں سے انجام دیتے ہیں، یا چاہے قلبی عبادات ہو وہ عبادتیں جن کو ہم دل سے انجام دیتے ہیں، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عقیدہ رکھے، ایمان رکھے کہ ان تمام تر عباداتوں کا صرف ایک اللہ تعالی مستحق ہے. کوئی بھی ذات یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے. لہٰذا توحید الوہیت کو سمجھنا ہی در حقیقت ایک انسان کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل کرتی ہے. لہٰذا جو شخص یہ مقصد اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرے، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھے. سمجھنا اب کافی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورا کرنے ہیں. اگر ایک انسان زبان سے کہتا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن غیر اللہ کے سامنے بھی وہ سجدے کرتا ہوگا عملاً، تو یہ اپنے اس قول میں، اپنی اس بات میں سچا ہرگز بھی نہیں ہے. لہٰذا تمام تر عبادات، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، کچھ عبادتیں ہیں جو ایک انسان اپنے دل سے انجام دیتا ہے. اب دیکھیے عبادت کے دوران اخلاص ہونا، اخلاص کی جگہ کہاں پر ہے؟ دل کے اندر ہے. تو یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو یہ اخلاص میں بھی ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اور معبود حقیقی مان کر جو ہے عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنی چاہیے. خوف، ڈر، دل کا ڈر. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک انسان جب کوئی خوفناک منظر دیکھتا ہے تو طبیعتاً وہ ڈر جاتا ہے. اس ڈر کی بات نہیں چل رہی. ڈر کی ایک قسم وہ ہے جو عبادت ہے، یعنی دل کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا کہ اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی اس دنیا کے اندر جو شریعت کے مطابق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے. یہ ڈر رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اور یہ عبادت بھی ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے چاہیے. جب ایک انسان کسی مصیبت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے. جب ایک انسان کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے امتحان ہے کہ جو اس کے دل میں اب یہ ڈر ہے، کیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرے گا یا غیر اللہ کا بھی اس کے اندر کوئی حصہ ہے؟ اگر غیر اللہ کا کوئی حصہ ہوا، لہٰذا وہ اپنی عبادات میں مخلص نہیں ہے، بلکہ وہ شرک میں مبتلا ہے. لہٰذا میرے دوستو، اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے قولی ہو، فعلی ہو اور قلبی ہو، ان تمام تر عبادتوں کو ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا ہے. اور جب ایک شخص تمام تر عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اس کلمہ پڑھنے کے اندر سچا ہے. وگرنہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کلمے کا ورد صبح و شام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے اعمال دیکھتے ہیں
کبھی قبروں پہ جا کر سجدہ، کبھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دعائیں، تو کیا یہ شخص یہ کلمہ پڑھنے کے اندر سچا ہے، صادق ہے؟ ہرگز بھی سچا، کیونکہ اگر یہ سچا ہوتا، اس نے دل سے یہ کلمہ پڑھا ہوتا تو اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا. اور سب سے بڑا تقاضا اس کلمے کا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی تمام عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے اور غیر اللہ کا ان عبادات میں بالکل بھی کوئی حصہ نہ ہو. اور میرے دوستو، یہ بات بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ در حقیقت ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اسی غرض کے لیے ہوئی ہے. تمام تر لوگوں کی پیدائش، جن و انس کی پیدائش، جن و انس کی خلقت اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوئی ہے. سورہ ذاریات کی آیت آپ کے ذہنوں میں ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسلوب دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا. ما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، الا سوائے ایک مقصد کے لیے، ایک غرض کی خاطر. اور وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. لہذا یہ کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ بھی ایک انسان کو تبھی حاصل ہوگا جب وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، مشہور حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، حدیث معاذ سے یہ حدیث مشہور ہے. حدیث معاذ میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثه النبی صلی اللہ علیہ وسلم للیمن، جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دعوت کے غرض سے بھیجا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے، تو کیا فرمایا ان سے؟ فرمایا کہ انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، ان کو کتاب عطا کی گئی ہے. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلی دعوت جو تمہاری ہونی چاہیے، سب سے پہلا وہ چیز، وہ موضوع جن کی طرف تم ان کا دھیان صرف کرنے چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کلمے کی دعوت دیجیے گا، لا الہ الا اللہ. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اے معاذ، پہلی دعوت جو تم ان کو دو گے وہ یہی دعوت ہوگی کہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ. یہ تمہاری دعوت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا تب جا کر آپ ان کو خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے دن اور رات کے اندر. اور جب انہوں نے نماز کا معاملہ تسلیم کر لیا تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. یہ تو عملی احکام ہے نا. لیکن سب سے اہم اور سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا واجب جو ایک مسلمان پر، ایک انسان پر عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود حقیقی جانے. اور یہی تمام پیغمبروں کی مشترکہ دعوت تھی. تمام پیغمبر، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجے، ان سب رسولوں کی یہی دعوت تھی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا. اور وہ رسول کیا دعوت لے کر اپنی قوم کی طرف گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو. طاغوت سے بچنے کا مطلب غیر اللہ کی عبادت میں ملوث ہونا.
غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ ہم طاغوت کا کوئی دوسرا مفہوم اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ طاغوت کا سب سے بڑا مفہوم اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کو ترک کیا جائے۔ تمام پیغمبروں کی یہ دعوت تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ یہ دعوت لیے ہوئے تھے وہ رسول کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے جو ہے اجتناب کرو۔ لہٰذا یہ خصائص ہے، یہ خصوصیتیں ہیں اس کلمے کی، جو کلمہ آج اکثر لوگوں کے، اکثر مسلمانوں کی زبان پر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کلمے کے تقاضے کو نہیں سمجھ پا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثریت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک میں ملوث ہے۔ کہیں قبروں کے سامنے سجدہ، غیر اللہ سے پکار، یہ سب شرک کے مظاہر ہے جو ایک انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ ایسا موضوع ہے جس موضوع پر ہماری دنیاوی زندگی کی سعادت اور اخروی زندگی کی سعادت منحصر ہے۔ دنیا و آخرت کی سعادت اسی موضوع پر منحصر ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف رب کہنے سے ایک انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور درجہ ہے، ایک اور سٹیپ ہے جس کو پار کرنا ایک انسان کے لیے لازمی ہے، تب جا کر وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور وہ ہم نے بیان کیا کہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور جب ایک انسان کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو اس پر حرام کر دے گا اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ جو شخص اس مقصد میں کامیاب ہوا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے اس کو نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسموں کے عذابوں سے نجات فرمائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، جو حدیث میں نے شروع کے اندر بیان کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس شخص کی موت اس حالت پر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ الصادق المصدوق، اصدق الصادقین، سب سے زیادہ سچ کہنے والے تھے، تو ان کا فرمان ہے کہ دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی فرمایا ومن مات یشرک باللہ شیئا، اور اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مرتا ہے والعیاذ باللہ، تو فرمایا کہ دخل النار، ایسا شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ یہاں پر ہم ایک اہم نقطہ ذہن نشین کر لیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کا یہ مقصد ہو کہ وہ کلمے کو اچھے سے سمجھے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرے، جس کو تحقیق توحید کہا جاتا ہے، یعنی ایک شخص موحد بننا چاہتا ہے، ایک شخص موحد بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا توحید اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز ایک انسان کے لیے کب ممکن ہے؟ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں لازمی ہیں۔ جب تک ایک انسان ان تین چیزوں کو حاصل نہ کرے، وہ حقیقی موحد نہیں بن سکتا۔ حقیقی موحد بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا توحید اچھے سے سمجھنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ ان تین چیزوں کے بغیر ایک انسان حقیقی موحد
نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے پہلی چیز جو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور بغیر دلیل یعنی اپنی طرف سے یہ چیز انہوں نے بیان نہیں کی، بلکہ ایک ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، آگے بطور دلیل آیت پیش کر رہے ہیں۔ فرما رہے پہلی چیز جس چیز کا حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، تب جا کر وہ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو موحد کہہ سکتا ہے، تو پہلی چیز وہ فرماتے ہیں العلم، کہ ایک انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ جب تک ایک انسان کلمے کا علم حاصل نہ کرے تب تک اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھنا مشکل ہے، اور پھر اس تقاضوں پر عمل کرنے کی تو بات ہی نہیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو ایک انسان پر عائد آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس کلمے کا علم حاصل کرے، عقید توحید الوہیت کا علم حاصل کرنا ایک انسان کے موحد ہونے کے لیے لازمی ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا استدلال دیکھیے، بطور دلیل قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، جی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ، آپ جانیے، علم حاصل کیجئے، کس بات کا؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اس بات کا یعنی اس کلمے کا علم حاصل کرنا ایک انسان کے لیے لازمی ہے، تب تک وہ حقیقی معنوں میں موحد نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام تر مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کو اچھے سے سمجھے، دین اسلام کا علم حاصل کرے، خصوصاً جو اہم عقائد ہے ان عقائد کا علم حاصل کرے، عقید توحید ہے، ایمانیات کے متعلق جو مسائل ہے ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ چیزیں جاننے کے بغیر ایک انسان کے لیے صحیح مسلمان ہونا ممکن۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کلمے کا علم حاصل کریں، اس کلمے کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ ذرا بتاؤ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوگا، ہم نے کئی مسلمانوں سے پوچھا بھی ہے تو اکثروں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ اہل علم نے اس ترجمے کو، اس مفہوم کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف معبودات کا ذکر کیا ہے۔ معبود کہتے کس کو ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ کیا دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ دیگر مخلوقات کی بھی عبادت ہوتی ہے، پتھروں کی عبادت ہوتی ہے، بتوں کی عبادت ہوتی ہے، فرشتوں کی عبادت ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ مراد اور مفہوم صحیح، بلکہ صحیح مفہوم اور صحیح مراد اس کلمے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ حقیقی لفظ کلمے کے ترجمے میں جوڑنا لازمی ہے، تب جا کر اس کلمے کا صحیح معنی و مفہوم ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ معبودات تو بہت سارے ہیں، اب دیکھیں ہندو جو ہے وہ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں میں بھی دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ قبر معبود ہے، اس کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ اس عبادت کے لائق ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ لہذا حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اگر کوئی عبادت کا حق رکھتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دوسری چیز جو ایک انسان کے موحد، ایک مسلمان کے موحد ہونے کے لیے لازمی ہے، وہ ہے کہ جب ایک انسان نے اس کلمے کا علم حاصل کیا، اس کے بعد جو کچھ اس نے سمجھا، جو کچھ اس نے حاصل کیا، اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔
اگر ایک انسان علم حاصل کرے لیکن پھر اس حاصل شدہ علم پر یقین نہ رکھے تو اس کا علم حاصل کرنا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ لازمی ہے کہ ایک انسان کلمہ توحید کا علم حاصل کرنے کے بعد جو کچھ اس نے حاصل کیا اس پر یقین رکھے، ایمان رکھے. اور جو شخص یقین نہ رکھے یعنی وہ تکبر میں ملوث ہو رہا ہے. اور یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا. ان لوگوں نے اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، حقیقی معنوں میں سمجھا. اس لیے تو انہوں نے کہا نا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. گویا کو ان کو اس کلمے کا حقیقی معنی اور مفہوم پتہ تھی، وہ اس کلمے کے حقیقی معنی و مفہوم سے آراستہ ہو چکے تھے، واضح ہو چکا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا، تکبر کیا. لہذا اس کلمے کا علم حاصل ہونا ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے بعد یقین رکھنا، اس کلمے کے تقاضوں پر یقین رکھنا، ان کو جاننا، ماننا، یہ بھی لازمی ہے. اور تیسری اہم بات جو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی، فرماتے ہیں کہ الانقیاد، جب ایک انسان کو اس کلمے کے تقاضوں کا علم ہو جائے اور اس پر ایک انسان نے یقین بھی رکھا، اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ان تقاضوں پر عمل بھی کرے. ان تقاضوں پر عمل کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے. جب ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز، اب اس پر عمل بھی کرنا ہے. غیر اللہ کے سامنے سجدہ حرام ہے، شرک ہے. غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، شرک ہے. لہٰذا جب ایک انسان کلمے کا حقیقی مفہوم سمجھے اور اس پر یقین بھی رکھے تو تیسرا درجہ جو آتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کلمے کے تقاضے پورے کرے. اس کلمے کے جتنے بھی تقاضے ان کو پورا کرنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب مکہ کے مشرکوں کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو، وہ تکبر کرتے تھے. کلمے کے معنی کو جانتے تھے لیکن تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودات کو ایک مجنون شاعر کے لیے چھوڑ دیں، ایک مجنون شاعر کی بات کے لیے چھوڑ دیں. نعوذ باللہ. مجنون شاعر وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ پکارتے تھے. گویا کو ان کو اس کلمے کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی لیکن انہوں نے تکبر کیا اور اس کلمے کے تقاضوں کو ماننے سے انکار کیا. لیکن ایک مسلمان، ایک موحد کے لیے لازمی ہے کہ اس کلمے کے علم کو حاصل کرے اور اس کے بعد یقین رکھے. یقین رکھنے کے بعد جتنے بھی تقاضے ان کو ماننا ہے، ان کو پورا کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت واضح انداز میں سمجھایا ہے. بہت سارے دلائل ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کلمے کو واضح کرنے کے لیے، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. لیکن موضوع کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو 5 قسموں میں ہم ان آیاتوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. 5 قسموں کے اندر ان آیات کو تقسیم کرنا ہمارے لیے ممکن ہے. پہلی قسم ان آیات کی ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اے مشرکین، جو تم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ شرع کے بھی خلاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اے مشرکین، تمہارا صرف اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی. گویا کہ جو انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو رب مانتا، اس کے لیے لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے اس کے لیے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کریم کے اندر یہ پہلا حکم ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلا حکم جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ اسی آیت کے اندر آیا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ گویا کہ جو رب تم کو پالنے والا ہے، تم کو پیدا کرنے والا ہے، تم کو رزق دینے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے اور تمہیں مارنے والا ہے، وہی رب عبادت کا مستحق ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس رب نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہی اللہ تعالی ہے جس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے اس دنیا کے اندر آئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ لہذا ایک انسان اگر متقی بننا چاہتا ہے، ایک انسان اگر موحد بننا چاہتا ہے تو ایک رب کی عبادت کرنا لازمی ہے، ایک رب کو حقیقی معبود سمجھنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا کہ تم اس پر چل سکو، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان سے یعنی اونچائی سے بارش کو اتارا، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بارش بعد میں سبب بنتی ہے کہ مختلف پیڑ پودے اگتے ہیں جن سے آپ مختلف قسموں کے پھل فروٹس جو ہے نا حاصل کرتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب جب ایک انسان نے یہ حقیقت مان لی کہ صرف اللہ تعالی رب ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا، ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک مت کرو، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کھڑا مت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اے لوگو اس بات کا آپ کو علم ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کا کرنے والا ہے، آپ سب کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا۔ لہٰذا اس بات کا اب تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ پہلی قسم کی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور اس معنی کی آیت بہت ساری ہے، بس بطور مثال میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی۔ دوسری قسم کی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان معبودات کا ذکر کیا جن کو لوگ پوجتے ہیں، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے صفات میں کامل، ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی ذوات ہے وہ مخلوق ہے، ان کو پیدا کیا گیا۔ اب جو چیز پیدا کی گئی ہو کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ خالق کو چھوڑ کر جو پیدا کرنے والا ہے کیا اس کی عبادت کی جائے یا اس کی جو پیدا کیا گیا؟ اگر انسان اپنی عقل سے بھی کام لے تو ایک انسان کی عقل کا بھی یہی جواب ہوگا کہ اس ذات کی عبادت کی جائے جس نے تمام دوسری ذوات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر چیزوں کو معبود بنایا۔ لا يخلقون شيئا، وہ چیزیں کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے اللہ خالق ہے اور جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکے، بلکہ وہم یخلقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ چیزیں، وہ معبودان باطلہ، نہ ہی وہ اپنے لیے یا نہ ہی وہ دوسروں کے لیے نفع و نقصان کے مالک ہے، نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہ ہی ان کو یہ اختیار ہے کہ کسی چیز کو زندہ کرے یا کسی چیز کو موت دے، وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی ان کو یہ اختیار ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر پائے۔ اب وہ ذات، جس ذات کو ان سب چیزوں کا اختیار ہے، کیا اس کی عبادت کی جائے گی یا ان ذوات کی جن کو یہ اختیار نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے لوگو، ہوش کے ناخن لو، اپنے عقلوں سے کام لو۔ ایک وہ ذات ہے جس کی یہ صفات ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، کیا اس کی عبادت کی جائے گی یا اس کو چھوڑ کر ان ذوات کی، ان معبودان باطلہ کی جن کی یہ صفات، جو نہ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں، نہ آپ کو کسی قسم کا نقصان اور نہ کسی قسم کا نفع دے سکتے ہیں؟ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل سے کام لے۔ تیسری دلیل جو اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم، یہ موضوع ہمیں واضح کرنے کے لیے قرآن کے اندر بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن یہ معبودان باطلہ انکار کریں گے، خود یہ انکار کریں گے کہ ہم عبادت کے لائق نہیں تھے۔ اے لوگو، تم نے ہم کو معبود بنایا، ہم نے آپ کو کبھی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے معبود بنائیے، ہماری عبادت کیجیے۔ اور چوتھی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے توحید کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو توحید در حقیقت ہے نا، آپ کے دلوں کے اندر چھپا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فطرت کا معنی یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اصل ایک انسان کی خلقت اور پیدائش جو ہے نا فطرت پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس کی نگاہیں اوپر کی طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں رکھا ہے، اور اس چیز کا کبھی کبھار مشرکینوں کی زبانوں پر بھی اظہار ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ مشرکین کشتی کے اندر سوار ہوتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ لوگ کشتی کے اندر سوار ہوتے تھے، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ لوگ صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ پتہ تھی ان کو کہ یہاں اب ہمارے کام آنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر ان مشکلات سے ہمیں کوئی نجات دے سکتا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گویا کہ یہ چیز ان کے دلوں کے اندر تھی، لیکن ان نے انکار کیا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن افسوس ہے ان کی حالتوں پر کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات دیتا تھا پھر وہ شرک کی طرف لوٹ آتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہم نے تو مکہ کے مشرکین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کم از کم جب ان پر کوئی شدت آتی تھی، کوئی سختی آتی تھی، اس حالت میں صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کا حال دیکھیے کہ جتنی ان پر سختی آتی ہے اتنا وہ غیر اللہ کے درباروں کو جو ہے نا لازم پکڑتے ہیں۔ جتنی سختیوں میں اضافت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں جو شرک کی صورت، آج کے دور میں جو شرک لوگوں کے درمیان عام ہے، یہ شرک مشرکین مکہ کے شرک سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو صرف رخا کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ جب ان پر کوئی سختی اور شدت طاری ہوتی تھی اس وقت وہ صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں کہ جب بھی ایک انسان کوئی سختی آتی ہے تو وہ غیر اللہ کا دربار تھام لیتا ہے،
اللہ تعالی ہمیں شرک کی نحوست سے نجات دے۔ اور پانچویں قسم کی دلیل، یہ دلیل کے اقسام ہے، اس معنی کے آیات قرآن کریم کے اندر بے شمار ہے جن کا شمار کرنا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہے، بس تذکیر کے لیے میں ان آیات کا ذکر کر رہا ہوں۔ پانچویں دلیل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر توحید کے تعلق سے دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی حاکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آخرت کے اندر حاکم ہے۔ دنیا کے اندر بھی حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اور آخرت کے اندر بھی حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اور جب ایک انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ دنیا کے اندر بھی صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اور آخرت کے اندر بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو انسان اس بات پر ایمان رکھے پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے؟ ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، بے شک حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہ دنیا میں چلنے والا ہے نہ آخرت میں چلنے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس اسی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ جب ان لوگوں نے کلمے کا علم ہی حاصل نہیں کیا تو جاننے کی بات کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آیات پر غور و فکر کرے، علماء سے استفادہ کرے، علماء کی مجالس میں جایا کرے، ان سے دین کی باتیں سیکھے۔ جبکہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ان کی یہی دعوت تھی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمام امتوں کے اندر رسول بھیجا، یہ دعوت لیے ہوئے تھے وہ رسول کہ ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ لہذا تمام انبیاؤں کی دعوت بھی یہی تھی، اور دین اسلام کا جو لب لباب ہے وہ اسی کلمے کے ارد گرد مرکوز ہے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کلمے کے متعلق، ایک مسلمان کو خصوصاً چاہیے کہ وہ کلمے کے متعلق جانکاری حاصل کرے۔ کتنے شروط ہیں اس کلمہ کے جن کو بجا لانا ایک انسان کے لیے لازمی ہے، پھر تقاضے کیا ہے، ان تقاضوں پر پھر عمل کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہے۔ یہ چیزیں عطائی نہیں ہوتی بلکہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کیجئے لا الہ الا اللہ کا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اس کلمے کے متعلق جانکاری حاصل کریں، ورنہ ایک انسان کی دل کی مثال ایک مردہ دل کی ہے۔ اگر ایک دل کی حقیقی زندگی ہے تو وہ اسی کلمے سے ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک معبود، ایک حقیقی معبود ماننے سے ہے۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو حقیقی معبود نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا دل جو ہے نا مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل زندہ۔ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ جب تک ایک انسان کا دل زندہ ہے، اور ایک انسان کا دل کب زندہ ہے؟ جب اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، معرفت کے ساتھ ساتھ پھر وہ دل صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، تب جا کر ایک انسان کا دل جو ہے زندہ دل ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ جب تک ایک انسان کا دل زندہ ہے، اس انسان کے جسم میں جو ہے نا روح ہے، اس انسان کا جسم زندہ ہے۔ اگر ایک انسان کے دل کے اندر توحید نہ ہو، گویا کہ اس کا دل مردہ ہے، یعنی اس کی زندگی کا پھر کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک انسان کی زندگی کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے کہ اگر اس انسان کے دل کے اندر توحید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کلمہ توحید کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہاں کے منتظمین حضرات کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس مجلس کو مرتب کیا، اس مجلس کی ترتیب دی۔ امام صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور جو ہمارے صدر جمعیت صاحب ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، دیگر منتظمین حضرات، اور آپ سب کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے جو ہے صبر کا دامن جو ہے تھامے رکھا اور آخر تک اس تقریر کو سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے یہاں سنا، جو قرآن کی آیتیں ہم نے سنی، جو ان کی تشریح و مفہوم ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا جینا توحید پر برقرار رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ہی موت دے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم مرو اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک انسان کا خاتمہ توحید پر ہو، کیونکہ جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہو وہ شخص جنت میں جائے گا، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور جو شخص شرک پر مر جائے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔